سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ علی النبی الأمی. آپ دیکھیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ عوام کا بہت خیال کرتے ہیں، اس کی صحت کا، کھیلنے کا، ہر چیز کا. کوئی شہر تعمیر کرتے ہیں، پارک کا انتظام کرتے ہیں کہ بھئی بچے کھیلیں گے، آدمی واک کریں گے، صحت کے انتظام. تو اس کمیونٹی کے مطابق اس حصے میں ایک پارک بنا دیتے ہیں. اسی طرح ہاسپٹل ہے کہ بھئی آدمی بیمار ہوں گے تو کمیونٹی کے لیے ایک فاصلے پر ایک ہسپتال بنا دیا جاتا ہے، ڈسپنسری بنا دی جاتی ہے کہ لوگ آئیں گے بیمار ہوں گے تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہاں اپنا علاج کرا لیں. پوسٹ آفس بنا دیا جاتا ہے. گورنمنٹ کے انتظام ہوتے ہیں انسان کے لیے، سہولتیں دے رہے ہیں. بھئی یہ پوسٹ آفس ہے، جب انسان کو ضرورت پڑے گی پوسٹ کرنے کی، اس علاقے کا یہ ہے، واکنگ ڈسٹینس پہ لوگوں کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں. ایک جگہ بنا رہے ہیں، ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ بازار کی فیسلٹیز چاہے شاپنگ کی، تو اس کے لیے شاپنگ سینٹر بنا دیتے ہیں کہ آدمی آئے یہاں شاپنگ کریں گے. کتنا خیال کرتی ہے گورنمنٹ انسانوں کو. اچھی گورنمنٹ ہے، بری بھی، لیکن تقریباً ہر گورنمنٹ جو ہے یہ خیال کرتی ہے عوام کا، تو عوام بھی خوش ہوتی ہے ماشاء اللہ کہ بہت اچھی گورنمنٹ ہے. تو انتظام کیا ہے ابھی، ہر چیز سہولت مل جاتی ہے آدمی کو، موقع پر پہنچ جاتا ہے. اگر بھئی ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، وہاں ہسپتال ہی نہ ہو کتنی پریشانی ہوگی نا. پوسٹ آفس نہ ہو کتنی پریشانی ہوتی ہے، بازار نہ ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کے لیے ایک عجیب انتظام کیا ہے، بڑا عجیب انتظام کیا ہے. انتظام اللہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ انسان کو جانتا ہے اچھی طرح سے کہ بندہ جو ہے بڑا نادان ہے، پھسلنے والا ہے، اور دوزخ میں ہر وقت جانے والا ہے. ہمارا کام ہی یہی ہے. مقناطیس کھینچتی ہے، دوزخ ہمیں کھینچتی رہتی ہے ہر وقت، فضول کام کراتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، خاص طور پر مومنین کے لیے تو کمال ہی کیا ہے، بہترین انتظام کیا ہے. جاؤ ٹھیک ہے، شاپ کرو، باغ کام کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سب کچھ کرو. تو سارا دن کام کرتا ہے، گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، اوپر سے نیچے تک گناہ ہوتے ہیں ہمارے. تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے الحمدللہ. جس طرح کمیونٹی میں انتظام کیا نا گورنمنٹ نے، اللہ نے مومنین کی انتظام کیا ہے کہ سارا دن گناہ کرنے کے بعد شام کو ذکر کرو، سارے معاف. کیسا انتظام ہے، سوچے اللہ کا نظام دیکھ. سارا دن بکواس کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، روکتے رہے، لیکن باز نہیں آتے نا، نفس و شیطان ہر ساتھ. لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا مومنین کے لیے کہ جیسے شام ہوئی، سورج ڈھلے، ذرا ذکر کرو، سارے معاف. اب رات آ گئی تو پہلے رات تو یہ ہوتی تھی بھی چراغ جلتے تھے، لائٹیں نہیں جلتی تھیں، آج بس بند کیا سو گئے. اب تو ساری رات نہیں چلتی ہیں، شیطانیں چلتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے تو ازل سے مومنین کا خیال رکھا ہے کہ کیسی زمانہ آ جائے، کیسی گناہ آ جائیں، کیسی ان مومنین کے ساتھ حالات آ جائیں، ساری رات بے شک گناہ کرتا رہے، شیطانیت کرتا رہے، لیکن جیسی صبح اللہ کا ذکر کرے سارے معاف.
تو صبح بھی جنت کے دروازے کھولے ہیں اس کے لیے، رات کو کھولے ہیں. آپ دیکھیں کیسا انتظام ہے. تو کتنے بدقسمت انسان ہوگا جو جہنم میں چلا جائے. مجھے پتا ہے اس سے زیادہ میں کہتا ہوں ڈفر انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ جو یہ دو کام نہیں کرتا. چاہے تو کہ بچ کے دکھا دیں مجھے کہ بھی گناہ نہیں کرتے، بڑے سے بڑے اولیاء اللہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. خیر پیغمبر تو پیغمبر ہیں، لیکن جتنا بڑا بھی اولیاء اللہ ہوگا، کتب دار قیوم، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگی یا میں گناہ نہیں کرتا. جتنا اونچا انسان جاتا ہے اس کے گناہ کا انداز ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں. لیکن بچ نہیں سکتا، بس تو کوئی نہیں سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، میرا یہ مقام ہے. اللہ اپنے اولیاء اللہ کو مقامات بھی دکھاتے ہیں. سنی رحمۃ اللہ مقامات، حضرت مجد سنی رحمۃ اللہ کو بڑے مقامات دکھائے نا، آنکھوں سے دکھائے. مانگو دہل کہتے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کے جاتے تھے، چلو آؤ اس آسمان کی سیر کرتے، چلو یا اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. عجیب اللہ کے بلی تھے. یہ نہیں بلکہ قیامت تک کہہ دیا کہ جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوگا، اخلاص رکھے گا، محبت کرے گا، محنت کرے گا، اس اصولوں پہ چلے گا، وہ بھی ان مقامات پہ چلتا چلا جائے گا. 38 مقام ہے ہمارے سلسلے کے اسباق ہے الحمدللہ. کسی سلسلے میں ایسا نہیں ہے شان نقش بندی کی. آپ اور میں نقش بندی فقیر ہیں الحمدللہ. میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ نے پتہ نہیں کیسا کرم کر دیا ہم جیسے فضول انسانوں پہ الحمدللہ کہ اس سلسلے میں ہمیں داخل کر دیا ہے. لیکن سیدھی بات ہے، قدر نہیں ہے ہمارے اندر، ہم قدر نہیں کرتے کہ اتنا ہی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی یا تو کوئی دعویٰ کر دے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، تو چپ کر کے آدمی 2 ٹائم ایسا کام کر لے، نیت بھی کر لے کہ اللہ آ گیا ہوں میں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے آ جا، کر ذکر، سارے معاف. بخشش کے سرٹیفکیٹ لگ جاتا ہے، مر جائے، مرنے کے بعد جنت الحمدللہ. کتنی آسان بات ہے. جہاں تو کوشش ہو سکے جب تک اللہ جان میں جان دے، اللہ یہ کرم فرما دے کہ کسی شیخ کا مجمع بھی لگتا ہے، بولے سبحان اللہ. مجمع نہیں کہوں گا کہ جنت کا دکان کھلی ہے. کسی اللہ نے کسی شیخ کی اپنے ولی کی دکان کھول دی ہو. ہر جگہ تو نہیں کھلتی ہے دکان، اسٹور ہر جگہ نہیں کھلتا. کھلتا ہے ہاں، ہر جگہ تو کھلتا ہی نہیں ہے اسٹور. اللہ چاہے جہاں منتخب کر کے اس جگہ پہ اپنا اسٹور کھول دیتا ہے. یہ ذکر کا اسٹور ہے. 10 میل سے ہو، 15 میل سے ہو، 100 میل سے ہو، اسٹور یہی ہے، سودا یہیں سے ملے گا. مجھے وہاں رہتے ان کے مزے ماشاء اللہ. جیسے آپ مسجد ہے یا ساتھی رہتا ہوگا، مسجد سے وضو کر کے اندر آ گیا، کوئی اور دور رہتا ہوگا پھر وہ ذرا دور چل کے آئے گا، اس سے دور رہتا ہوگا تو گاڑی بھی چل کے آئے گا. ایسا ہے نا، ایسے اپنی اپنی قسمت ہے ماشاء اللہ. جہاں دکان سٹور کھل گئی، جو نزدیک ہے وہ جمپ مار کے آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. پکڑ بھی زیادہ ہوگی، تم کیوں نہیں آتے تھے؟ تو یہ کوئی بھائی تبلیغ کی بات نہیں ہے، تقریر کی بات نہیں ہے، فورس کرنے کی بات نہیں. خود عقل ہونی چاہیے انسان میں کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے. سوچنا چاہیے نہیں. اور کوئی طریقہ ہے ہمارے پاس؟ مجھے بتائیں کوئی طریقہ، مجھے بتا دیں. اس سے آسان طریقہ کوئی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں؟ صبح بھی بچ جائیں اور شام بھی بچ جائیں. قرآن پڑھ رہے ہیں تو خیال کدھر جانا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو بکواس پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہوتی ہے، عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کہیں جاتے ہیں. لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ ذکر کے اندر جو کچھ کرتے رہو معافی. ایک ہوتے نا عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، جیسے یہ ہے نا کہ بھائی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے بھائی سب کو دے دیا ہم نے نیشنلٹی. ہوتا ہے نا کہ موسم ایسا آتا ہے، پھر نہیں دیکھتی کون ہے کدھر کیا کہ لاؤ پاسپورٹ لاؤ سب باغتے ہیں لوگ، ہے نا. میرے مولانا نے بھی یہ کام کیا ہے کہ ذکر ایک ایسی چیز دے دی کہ عام معافی ہے. چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، زنا، جو کچھ جیسا کرنے والا آ گیا بیٹھ گیا معافی. اور کوئی جرت ہے کسی سے اللہ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا تھا، یہ تو یہ کرتا نہیں، کہتے اس کی نیت نہیں تھی. کہتا بکواس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بس یہ میرے ذکر میں آ گیا میں جانوں یہ جانے.
یہ پسند کرتا تھا نہیں کرتا تھا، اس کو محبت تھی یا نہیں تھی، یا چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا، اس کا دل تھا یا نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. جس کو میں نے اپنے حلقے میں بٹھا دیا، کسی اپنے دوست کے حلقے میں بٹھا دیا، پیچھے مہر لگ گئی اس کی. بولے سبحان اللہ. ہیں کیسی عجیب باتیں ہیں. سادہ ہے نہیں، کتنی عظیم پیغام ہے. ابھی تو آپ کے اتنا بڑا ماشاءاللہ وہ بھی تو آنے والا ہے اجتماع. تیار ہے؟ نقش بجی اجتماع. عام مجمع کے اندر یہ حال ہوتا ہے کہ پیچھے مہریں لگتی ہیں، تو اس مجمع میں کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ. اور ساری دنیا فیض اٹھائے گی آپ کی وجہ سے. بولٹن چلو یہ ہو رہا ہے نا، بولٹن چلو بولٹن یہ ہو رہا ہے نا. دیکھیں آپ کی کتنی اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو کتنی عزت دی ہے. آپ بھی تو قدر کریں نا بھائی اس کی. مجھے بتائیں کتنی بولٹن والوں کی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ پوری دنیا میں نام کہاں کس کا پھیل رہا ہے؟ اونچا بولا. پھر بولٹن والے اگر بندر بن جائیں تو میں اس کا کیا علاج کروں؟ جن کے دل چھوٹے ہو جائیں اور تنگ ہو جائیں، اللہ کیسے خوش ہو سکتا ہے اس آدمی سے؟ اتنا بلند کر دیا مقام. لوگ پوچھیں کب. اب میری بات بھی جا رکھا، آپ لندن گئے، کسی نے ملے، السلام علیکم، کہاں سے ہیں جی؟ اچھا بولٹن سے ہیں، جہاں جی ایک بڑا مجمع ہوا تھا. دنیا یاد کرتی ہے کہ جب آپ اس علاقے کے جائیں گے نا، آج کے 2 سال بعد بھی جائیں گے، میں تجربہ کیا ہے. ہاں بولٹن سے ہیں، اچھا جہاں جو وہ مجمع ہوا تھا اتنا بڑا، جی ماشاء اللہ بڑا اچھا. یعنی آپ کی نسبت اللہ نے قائم کر دی اس چیز سے. جب دنیا میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جی بولٹن سے ہیں، تو جب آپ سبحان اللہ آخرت میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے کہ چھوڑ دے اس کا بولٹن والا یہ تو. ماشاء اللہ کتنا درجہ دیا ہے. یہ میں کوئی جھوٹ بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط بات، جسے بالکل میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. یہ لاجیکل بات ہے، دماغ والی بات ہے. یہ درجہ کس کو ملا ہے؟ ہمیں نخرہ کرنا چاہیے؟ مجھے بتایا ہے جی، تو اس کی مانی چاہیے. ذکر میں پائیے وہ تو یہ تو اللہ لیتا ہے، پھر دیتا بھی ہے، پھر لیتا بھی ہے. اگر جب لیتا ہے تو اس کا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے. اللہ معاف فرمائے. پھر ریورس ہو جاتا ہے. جب لے لیتا ہے نا پھر کدھر سے او دفعہ ہوا چور آدمی جی تو بڑے، پھر یہ بھی ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے اللہ ان کے دلوں کی نفرت پیدا کر دیتا ہے ان آدمیوں سے. یہ تو بڑے بیوقوف آدمی ہے، چور آدمی ہے، اپنے شیخ کی نے قدر ہی نہیں کی تھی. یہ تو بہت گندے لوگ ہیں. اللہ نے اپنا بندہ بھیجا تھا، قدر ہی نہیں کی تھی، تماشے مارتے تھے. ان کے دلوں کے اندر سیاہ تھے، منافقت رکھتے تھے، شوق نہیں تھا. آج اپنے اپنے جسم کے اندر جو ایک دل ہے نا اس کو ٹٹولیں کہ اللہ نے مقام کیا دیا ہے کہ ہم اس کے مطابق اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں. کہیں گے اونچا بول، تب تو پتہ چلے کہ اللہ نے انعام دیا تھا، سب کچھ ہو گیا. یہ اتنا بڑا ایک مجموعہ آ رہا ہے الحمدللہ. اللہ کرے اس وقت صحت بھی رکھے، زندگی بھی دے. تو بہت دور ہے نا بھائی. تو کتنا مزہ ہے کہ جب اس مجموعے میں جو مہریں لگیں گی، اگر ہماری لگ گئی مہر، سبحان اللہ، سب کی تو لگیں گے، آپ مجموعے میں بیٹھیں گے سبحان اللہ. اور بولٹن والوں کی فرشتے ڈھونڈتے پھریں گے. مہریں نہیں، ان کے سر پہ تاج پہنائے جائیں گے کہ فلاں آدمی کہ جی وہ تو وہاں ادھر کھڑا ہے، پارک میں کھڑا ہے جی، وہ تو وہ کر رہا ہے پارک کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، گاڑیاں صحیح کرا رہا ہے جی. وہ کہتے ہیں جی وہ تو اس طرف کھڑا ہے، کھانا تقسیم کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. فرشتے ڈھونڈتے پھریں گے آپ کو، تو فرشتے ڈھونڈتے پھریں گے. الحمدللہ کریں گے کام. سب نے نام لکھوایا، جس نے نہیں لکھوایا ہاتھ کھڑا کر دیا. سب نے لکھوایا ماشاء. تو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا کرم کیا ہے ہمارے پر. تو اللہ سے دعائیں کرتا ہوں اللہ پاک پہ ہمیں یہ نصیب کر دے تاکہ بخشش ہو جائے ہماری. کتنا صاف کلیئر اللہ نے عجیب چیز رکھی ہے. نہ کوئی پوچھ، نہ اس مثل، نہ حساب، نہ کتاب، نہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ کہاں سے ہے جی؟ ذکر سے معاف. سبحان اللہ، عجیب چیز ہے نا. اب یہاں سے نکلیں گے آپ اللہ اکبر تو پوچھ بھی نہیں ہوگی. وہ فرشتے کہہ رہے ہو ہٹو ہٹو ہٹو، بخشا جا رہا ہے، بخشا جا رہا ہے. جب تک بدماشی نہیں کریں گے الحمدللہ تو سارے فرشتے سلام کرتے جائیں گے. آپ جگہیں سلام کریں گی، یہ پتھر سلام کریں گی، سڑکیں سلام کریں گی، بلڈنگیں سلام کریں گی. یہ جتنے درخت آئیں گے راستوں میں
اللہ کی قسم یہ سب سلام کریں گے, اللہ کی قسم سلام کریں گے اور کہیں گے بخشا گیا بخشا گیا. تو بھائی اس کی تو بخشش ہو گئی ہے. یقین نہیں آ رہا؟ قسم کھائیے نہیں یقین آ رہا. اور جب تک اپنے اس بات پہ آپ بدماشی سے باز رہیں گے, ہم لوگ سب سلام کرتے رہیں گے, سوٹ ماریں گے, آپ کو بستر آپ پہ سلام بھیجے گا, اور الحمدللہ ڈیوٹی لگ جائے گی فرشتوں کی, فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی لگوا دیتے ہیں ڈیوٹی. ایک فرشتے ہوتے ہیں, ایک نبی ڈیوٹی. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, دیکھ یہ ساری باتیں ابھی بھی میں کر رہا ہوں آپ سے, دھیان میں نہیں تھی میری باتیں. کہ ولی گزرے ہیں یو پی کے اندر, حضرت محمد صوفی رحمت اللہ علیہ قدس اللہ. یہ 1885 کی بات ہے. اچانک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ ڈیوٹی کیسے لگتی ہے. ان کا ایک کمال تھا, بہت سادہ, بڑے اونچے بزرگ تھے, لیکن آپ کو بالمصافہ زیارت ہوتی تھی نبی پاک کی. بولے سبحان اللہ. 1885 میں یو پی کے اندر تھے, اس کے بعد پھر پاکستان میں کراچی میں آگے, کراچی میں آباد ہوئے تھے. تو عجیب ان کا ایک واقعہ ہے کہ بیل تھا, بیل سمجھتے ہیں, اوکس کہتے ہیں. کسی ہندو نے, ایک مسلمان کا بیل تھا, وہ ہندو کے کھیت میں چلا گیا انڈیا میں, تو اس نے اس کو مارا, اتنا مارا کہ اس بیچارے کی ٹانگ توڑ دی, وہ چل بھی نہیں سکا, وہ گر گیا بیچارہ بیل, ہندو نے مارا. تو جب مالک آیا اس نے دیکھا, تو اس نے دیکھا بیل کو, ٹھیک ہے, اس نے سائڈ رکھ کے وہ بھی چلا گیا. اب بیل کو جو کوئی کھانا پینا کچھ بھی نہیں بچایا, گھاسیں دی. صوفی وہاں گئے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے دیکھا بیل کو مارا بھی ہے, اس کا مالک بھی چلا گیا, تو انہوں نے اپنا پروگرام سارا چینج کر دیا, اور وہ اس کے لیے گھاس توڑ کے لاتے اس کو کھلاتے تھے. بولے سبحان اللہ. ایک دن ہو گیا, 2 دن, خوب کھلاتے رہتے تھے بیچارے کو, وہ چل ہی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے 3 دن کا پروگرام تھا, انہوں نے کھجانا تھا بیچاروں نے. تیسرے دن انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک میرے 3 دن پورے ہو گئے ہیں, تو رب ہے, پالن ہار ہے, ٹھیک ہے میں وسیلہ بن گیا تھا اس کا, لیکن مجھے تو بڑا درد ہو رہا ہے دل میں کہ میں نے تو جانا ہے, اب اس بیل کا کیا ہوگا. بولے سبحان اللہ. یہ درد ہے, درد دیکھیں آپ, کسی انسان سے نہیں, کس سے ہو رہا ہے, بیل سے ہو رہا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اللہ والے اس لیے بنتا ہے کہ اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا جی اچھا آپ اس کا کوئی انتظام کر دیں, یا پھر انتظام نہیں ہو سکتا تو بڑا مشکل ہے, تو میں تو یہ دعا کروں گا جی میں تو بہت پریشان ہوں, جانا بھی میں جا نہیں سک رہا, یا آپ اس کو فارغ کر دیں, اس کے دن پورے ہو گئے تو بیچارے کی. بس انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو بیل ختم ہو گئی, مر گیا. خیر وہ رات تھی, چل پڑے سفر کر, جہاں سے آئے تھے, تو رات جب سوئے تو نبی اکرم تشریف لے آئے. بولے سبحان اللہ. صوفی تیرے کام سے ہم بہت خوش ہوئے, سبحان اللہ, تیرے کام سے بہت خوش ہوا, مجھے بڑا مزہ ہے. تو میں نے ایسا کیا کہ میں کچھ فرشتے تیرے آگے پیچھے مقرر کر دیا. سبحان اللہ. یہ تو 2 دائیں پہ ہیں, 2 بائیں پہ ہیں, ایک آگے ہے, 3 پیچھے ہیں. یہ تو ان کی حکمت ہوگی نا. ہر جی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے تو لمبی ہو جائے گی بات پھر کبھی صحیح. یہ کیوں تھا 2 اور 3, کیا مطلب تھا اس کا, جو ان کو اپنے ولی کو عنایت فرمایا. تو انہوں نے کہا جی پھر فرما دیں, پھر فرمایا تو ٹھیک ہے. انہیں ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, اور پیچھے دیکھا. پیچھے دیں گے بات کرتے, ماشاء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سمجھ گیا آپ نے مجھے دے دیا. تو میرے بھائیو عرض یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اور جو پسند آ جائے اللہ کو, تو ایک دم انعام ہو جاتا ہے. جیسے میں بات یہیں سے چلیں گے, میں کہہ رہا تھا کہ آگے پیچھے فرشتے ہوں گے. ہم اس حالت میں چلے گئے, بخشش کرانے کے بعد یہاں سے نکل گئے کہ مجلس ہی اتنی بڑی مجلس ہے جس کو اللہ نے کہا کہ بہت بڑی مجلس ہے. یہ تو ہماری قسمت ہے نا کہ ہم آ جاتے ہیں, تو ہمارے لیے عام بن گئی یہ چیز, ہمارے لیے عام سی چیز بن گئی ہے. لیکن یہ تو آتے ہی وہی ہیں جس کو اللہ پسند فرماتا ہے.
آپ ہی دیکھیں، بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ہے کہ بھائیو اب اگر یہاں سے بخشش ہو کے جایا کرے، جب مجلس سے جایا کریں تو کوشش کیا کریں کہ ریٹین رکھیں اس حالت کو کافی دیر تک، کم از کم 1-2 دن تو نکالے دیں کہ بھائی گناہ نہیں کرنا، تاکہ ان لوگوں میں شمار ہوں جن کی بخشش ہو گئی ہے، اور جن کی بخشش ہوتی ہے ان کے ساتھ اللہ کے خاص انعامات رہتے ہیں. الحمدللہ وہ انسان پھر عجیب ہوتا ہے، یا عجیب ہوتا ہے کہ بخشش کیا انسان ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھئی اللہ نے بہت بڑا انتظام کیا ہے مومن کے لیے کہ صبح اور شام کا ذکر جو ہے یہ بہت کام کی چیز ہے. کچھ بھی ہو جائے آنے کی کوشش کیا کریں، بیٹھنے کی کوشش کریں. ہلکا نہیں تو اب تو ماشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آن لائن تو ہر ایک کے لیے دروازے کھول دیے اللہ پاک نے. پوری دنیا میں ہے کہ نام سے جیسی ذکر ہو اب تو الرٹ بھی آتا ہے، سب کام چھوڑ کے ایک دم ذکر پہ بیٹھ جائے. 1000 میل دور بھی ہے، 2000 میل دور بھی ہے، اللہ سارے دروازوں کو گرا دیتے ہیں، دیواروں کو گرا دیتے ہیں، وہ ایک حلقہ بن جاتا ہے. اور پوری دنیا میں حلقہ ایک بن جاتا ہے، اس پورے حلقے کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. دنیا ختم ہو جاتی ہے ساری. بھائی یہ تو ہم نے بنائی ہے نا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے. یہاں کہاں رہتا ہے ملک؟ جہاں ہلکے ہو رہے ہیں سب چیزیں ختم، برباد، نظر سے غائب. بس وہ ایک ہی حلقہ دنیا میں نظر آ رہا ہوگا ذکر کا، اس سے پوری دنیا میں نور جا رہا ہوگا. اس پوری دنیا میں حلقے میں بیٹھے ہوں گی عورتیں مرد جتنے ہی بیٹھے ہوں گے نا سارے الحمدللہ وہ سب کو پروں میں ڈھانپ لیا ہو. لگتی میری باتیں آپ کو عجیب ہیں لیکن یہ قصہ میں آپ کو صحیح سنا دوں. یہ سارے آنکھوں دیکھے حال ہے. جیسے کمنٹری چلتی ہے نا تو کمنٹری آدمی دیکھتا تھوڑی ہے، فٹ بال کی کمنٹری چلی ہے، کرکٹ کی کمنٹری چلی ہے، دیکھتے تھے نا کتنے خوش ہوتے ہیں سن کے، آؤٹ ہو گیا فلاں ہو گیا. یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھ کا حال بتا رہا ہوں. یہ اللہ والی عجیب بات، یہ اسی طرح ہے قرآن حدیث میں یہ بات ہے. بہر اللہ میں قدر نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حصلنا وجدنا خطونا ولنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما أسررت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.